السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً بہت بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر ان لوگوں پر نہیں جو کہ خشیت والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، مگر ان عاجزی کرنے والوں پر مشکل نہیں ہے۔ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، انہم ملاقو، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ استعین عین واو نون ہے، یہ حروف اصلیہ، اور بصبری صاد با را ہے، اور لکبیرۃ کاف با را، خاشعین عاجزی کرنے والے، ڈرنے والے، خاشعین عین، یظنون زوئے نون نون ہے، اور ملاقو لام قاف یا، راجعون راجیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ استعین یہاں جو ہے یہ الف سین تا سے، یعنی عربی میں جو اس سے شروع ہوتا ہے، ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، تو یہ باب استفعال سے ہے۔ باب استفعال کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر طلب اور حصول پایا جاتا ہے، جیسے استغفار ہے، مغفرت مانگنا، استعانت مدد مانگنا۔ تو سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں مدد مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ استعین مدد طلب کرو، یہ فعل امر ہے، مدد مانگو، یہی حکم بنی اسرائیل کو اور یہی حکم امت محمدیہ مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سرکش قلوب احکام الہی کی پابندیوں کو اپنے لیے دشوار محسوس کر رہے ہوں، نیکی کا راستہ مشکل لگ رہا ہو، یہ نفس تو برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، تو یہ دو ہتھیار اللہ رب العزت نے انسان کو دے دیے، صبر اور نماز۔ اللہ رب العزت نے یہاں علاج بتایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو چیزیں جو تمہیں حب جاہ اور حب مال سے بچا سکتی ہیں اور کردار کی بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہو اگر صبر کرنا آ جائے اور نماز پڑھی جائے۔ صبر ہے کیا؟ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر اصل میں روک لینا، رک جانا، نفس پر قابو پا لینا، ثابت قدم رہنا۔ اس کا تعلق جو ہے مختلف حالات کے ساتھ ہے، جیسے حالات ہوں ویسا صبر کرنا ہوتا ہے۔ مختلف حالات میں انسان کے اندر ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، غم، پریشانی اور خوشی کے موقع پر، تو شریعت کی حد میں رہنا صبر ہے۔ حدیث میں اس کا مفہوم آتا ہے، کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں دی گئی۔ صبر کا مطلب کوئی کام نہ کرنا نہیں ہوتا، کسی وقت جو ہے وہ ٹکرا جانا، ڈٹ جانا، جس طرح اولو العزم پیغمبر ڈٹے رہے، انہوں نے دین کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، مخالفتیں بھی ہوئیں، رشتے ناتے بھی ٹوٹے، لیکن اس کے باوجود اس دین پر ڈٹے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ تو کسی وقت رک کر بیٹھ جانا صبر ہوتا ہے، تکلیف آزمائش پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ تو نے جنتی خاتون دیکھنی ہے، تو وہ ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ سیاہ فام عورت جنتی ہے۔ یہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میری بیماری دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو صبر کرے تو جنت ملے گی۔ وہ کہتی ہے، پھر میں صبر ہی کروں گی۔ چل پڑی، تھوڑی دور گئی، پھر واپس آئی، اے اللہ کے رسول، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں جو ہے بعض اوقات میرا سطر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، آپ اللہ رب سے دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ ہٹا کرے، میرا سطر نہ کھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔
یہاں بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان جو ہے علاج نہ کروائے۔ اس کو یعنی وہ جو عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی بیماری پر صبر کی وجہ سے۔ اپنی خواہش کو چھوڑ دینا، یعنی صبر جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کہ اپنی خواہش کو چھوڑ دینا، وہاں یہ فیصلہ کر لینا کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہے، پھر اس پر ڈٹ جانا۔ آیت نمبر 153 میں بھی یہی دو باتیں بیان کی گئی۔ وہاں ہمیں حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ والصلاۃ نماز جو ہے یہ در حقیقت بندے اور رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا، جب کوئی پریشانی آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تو اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ حاصل ہو جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے 2 رکعت جو ہے نماز پڑھ کر جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اہم پالیسی بنانی ہوتی تو پہلے نماز پڑھتے۔ جب بنی اسرائیل نے نماز سے رشتہ توڑا تو اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اور عہد الہی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں نماز اور صبر سے مدد طلب کرنی چاہیے، لیکن یہ آسان نہیں، ایک مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے جس کے اندر خشوع پایا جاتا ہے۔ خشوع اصل میں اس قلبی سکون اور انکساری کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور بے بس ماننا۔ خاشع جس کے اندر خشوع ہوتا ہے وہ یہ کام کر لیتے ہیں۔ خاشعین وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ آیت میں یظنون کا لفظ آیا ہے جس کا معنی وہ گمان کرتے ہیں۔ ظن کا لفظ گمان کے لیے خاص نہیں بلکہ اس لفظ کی خوبی یہ ہے کہ یہ گمان اور یقین کے ہر درجے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ ایک وسیع حالت ہے، وسیع جو گمان سے شروع ہو کر یقین تک جاتی ہے۔ پھر اس میں کسی سطح کا بھی انسان جو ہے وہ گمان، کسی سطح کا بھی انسان کو گمان ہو۔ قرآن کا اعجاز معجزہ ہے کہ قرآن مجید میں الذین یظنون کہ وہ اتنا بڑا خاشع ہوگا جس قدر اس کا ظن قوی ہوگا۔ اگر وہ یقین تک پہنچا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت خشوع کرنے والی، عاجزی کرنے والی بدرجہ اتم پائی جائے گی، تو پھر اس کو ہر وقت اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ ہر وقت صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا ظن یقین کی حد تک نہیں ہے بلکہ محض گمان ہے تو یہ گمان بھی کسی قدر اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ بھی مدد حاصل ہوتی ہے۔ گمان سے لے کر یقین تک جس سطح کا خاشع ہوگا اس سطح کی اس کو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے تو سارے معاملات جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یہ یقین اتنی بڑی نعمت ہے کہ الذین یوقنون بالآخرہ جب آخرت پر یقین ہو، اللہ رب العزت کی ملاقات پر یقین ہو تو دنیا کی لذتیں جو ہیں وہ ہیچ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر صبر کرنا بھی آ جاتا ہے اور نماز میں بھی دل لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔